نفع لیں گے اور قائد کے افکار کے حوالے سے، ان کے نظریات، ان کے کردار کے حوالے سے ہماری جو اہم گفتگو ہے معنی خیز وہ جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. TD Jewellers proudly announce Midland Safe Deposits, a highly dependable and dedicated service in Birmingham. For more details, visit our website or call us on 0121 772 5137. بزنس ویزا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ. ملک لا چیمبرز نے بزنس ویزا دلانے میں میری مدد کی اور آج میں UK میں اپنے ہی بزنس کا مالک ہوں. تھینک یو ملک لا. For any immigration problem, contact Malik Law Chambers Solicitors. Malik Law Chambers is the best. مٹھائیوں کے قدردانوں اور شوقینوں کے لیے خوشخبری. مشتاق سویٹس کی بفلو ملک سے تیار کی گئی خالص دیسی گھی کی لذیذ مٹھائیوں کی 3 آؤٹلیٹس جن میں کوالیفائڈ شیفز تازہ مٹھائیوں کی بے شمار ویرائٹی تیار کرتے ہیں. ہماری اسپیشلٹی بفلو ملک برفی ہو، خاص کریمی رس ملائی یا پھر تازہ دیسی مکھن، آپ کچھ بھی لے جائیے ضرور پسند کریں گے. 102 ایلن راک روڈ سالٹ لیک، 143 لوزیلز روڈ ہیڈسورتھ اور 554 کاونٹری روڈ اسمال ہیتھ. مشتاق سویٹس، نام ہی کافی ہے. السلام علیکم ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وہیں جہاں بات چھوڑی تھی ہم نے اسی کو ربط قائم کرنے کی کوشش کریں گے. جی سوریا ابراہیمی صاحبہ، آپ ایک تو مبارکباد آپ نے پیش کی آج کرسمس کے حوالے سے. یہ بھی بہت بڑا دن ہے. برطانیہ کے اندر مقیم جو عیسائی برادری ہے اور مختلف جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گی جو برطانیہ میں لائف گزاری قائد اعظم محمد علی؟ برطانیہ میں آنا، ان کے والد کے کوئی دوست تھے، انہوں نے مطلب مشورہ دیا کہ ان کو پڑھنے کے لیے، بچہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کو برٹن بھیج دو پڑھنے کے لیے. برطانیہ میں آئے پڑھنے کے لیے. آ کے انہوں نے پہلے اپنی اسٹڈی جو تھی نا وہ اکنامکس میں کی، کیونکہ باپ کا بزنس تھا تو خیال یہی تھا کہ بھی پڑھ کے یہاں سے تو جا کے باپ کی کاروبار جو ہے سنبھالیں گے. لیکن تعلیم کے دوران جیسے کہ آپ سب نے مینشن کیا کہ ان کے خیالات بہت اونچے تھے اور ان کی ماں بھی بچپن سے یہ حالانکہ یہ چیز تھی کہ اپنے بہن بھائی میں بڑے کمزور تھے، ماں کو زیادہ ان کی لک آفٹر کرنی پڑی، لیکن پھر بھی وہ کہتی تھی کہ میرا یہ بچہ جو ہے نا یہ بڑا ہو کے بڑا بنے گا. اور اس کے میں بعد میں بتاؤں گی کہ کیا کہتے تھے بچپن میں. بہرحال یہاں آ کے پھر جب انہوں نے پڑھا تو وہ سوچنے لگے کہ میں نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، میں نے جو کچھ کیا اس کا کیا ہوگا، جا کے اپنے باپ کے بزنس سنبھال لوں گا اور رجسٹر لے کے بیٹھا رہوں گا حساب کتاب کرتے. ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو بڑا آدمی بننا ہے، مجھے بزنس نہیں کرنی. پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں موسٹ آف دم زیادہ تر ان میں سے جو ہے انہوں نے لا پڑھا ہوا، تو میں بھی لا کی طرف جاتا ہوں. اب لا کی طرف چلے گئے تو بیسک ایگزام جو تھا وہ بڑی محنت کر کے تھوڑے سے عرصے میں پاس کر لیا. پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے 2-4 یونیورسٹیز دیکھی کہ کہاں جاؤں، کیونکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ ٹاپ پہ تھے. اب اس میں بھی ان کا جو کردار ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اسلام سے اتنا نہیں تھا شبہ، وہ پہلے دن ہی ثابت ہو گئے. یونیورسٹیز دیکھی تو جب لنکن گئے تو وہاں دیکھا کہ
दुनिया के बड़े बड़े जो लॉ गिवर हैं, जो दुनिया में कानून देने वाले जो हैं, उनमें टॉप पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ। तो वो कहने लगे कि बस उनके दिल में आया कि यही तो सबसे बेस्ट कानून है दुनिया का, तो मैं यही पढ़ूंगा। फिर इसलिए उस यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान जो बाप के पीछे बिजनेस थी थोड़ी बहुत, वो भी जरा खसारे में चली गई। तो बाप ने ये भी कहा कि भाई मतलब वापस आ जाना, ने कहा कि नहीं मैं अपनी तालीम तो मुकम्मल करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए आपसे खर्च नहीं मांगता, मैं अपने लिए कुछ करता हूँ। तो जैसे सबको पता है कि उन्होंने इस अपना खर्च पूरा करने के लिए शेक्सपियर थिएटर में काम शुरू कर दिया। और वहाँ जब घर पता चला बाप को, माँ बाप ने बहुत गुस्से हुए। बाप ने कहा अगर तुमने ये नहीं छोड़ा तो ये सारे खानदान से बगावत होगी। छोड़ दिया जाके। उन्होंने मिन्नतें की कि भाई आप इतना अच्छा एक्ट करते हैं। दोनों ने जो मालिक थे थिएटर के, उन्होंने कहा नहीं बस बाप का हुक्म है, मैंने मानना, छोड़ दिए। ये सब चीजें एक किरदार की स्ट्रेंथ बताती हैं कि वो हर जगह पे अपने स्ट्रेंथ जो है, फैसला जो वही जो भाई मेरे ने कहा कि फैसला कर लो तो उस पे आ जाओ। कुव्वत फैसला भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। और इस विजन में सबसे बड़ी जो हमें पैगाम मिलता है कि डिग्री या कोई भी पढ़ाई जो है वो महज रोजगार के हसूल के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि किरदार के हसूल के लिए भी होनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात और जो मैसेज इन्होंने यहाँ रखते हुए दिया कि अपने वालिदैन की जो फरमाबरदारी है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि तालीम और तरबियत के बाद जो कायद की सियासी बसारत है, आप उसको किस नजर में देखते हैं? मैं तो एक दो लफ्ज़ों में भी कह सकता हूँ, लेकिन बहनों को पहले ट्रिब्यूट दे दूँ। जो इन्होंने बातें की बड़ी खूबसूरत, और उनको मैं किसी शायर ने इस तरह से प्रो दिया है, वो शेर सुनाता हूँ आपको इनकी जैसे। चलो तो वक्त की रफ्तार भन के आगे बढ़ो, ये था कायदे आज़म। चलो तो वक्त की रफ्तार बन के आगे बढ़ो, रुको तो गहरे समंदर के पानियों की तरह, उठो तो ऐसे कि तूफान जैसे उठता है, बढ़ो तो बिजलियों की सी रवानियों की तरह। This was कायदे आज़म। That's what he did। अगर वो ये उनमें ना होती ये सिफात जो मेरी बहनों ने बताई और मैंने आपसे कहा, पाकिस्तान नहीं बन सकता था। आपने सवाल पूछा है सियासी बसारत के हवाले से कहा जाए तो कि उनकी शेर के साथ कायदे आज़म के कैरेक्टर का शेर बता दूंगी। कायदे आज़म के लिए किसी ने खूब कहा कि तेरी इब्तदा इंतहा सब भली है, मुकद्दम मोहम्मद मौखर अली। यहाँ हम एक कॉल लेंगे। आप जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? बेटा मैं लंदन है जी। आपका नाम? रहीम बीबी। रहीम बीबी, क्या कहना वाले से आज के मौजू के? बहुत प्यारे लग रहे हो, अल्लाह ताला आपको बहुत तौफीक देवे। थैंक यू। आपके माँ बाप को भी खुशियाँ नसीब करे, आखिरत किया और यहाँ किया। आमीन, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने कहा मुबारकबाद दे दूं, मैं पहले देख नहीं सकी थी। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। एक और कॉल यहाँ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मानसर से बात कर रहा हूँ। जी आपका ये नंबर है जी जी जी, ये नूर टीवी का नंबर है। अच्छा, सॉरी, ये कोई रॉन्ग कॉल शामिल हो गया। मुझसे सवाल जी जी से कि कायदे आज़म की बसीरत क्या, विजन क्या था? I tell you, in 1948, on the opening ceremony of State Bank of Karachi, Pakistan, Karachi, that's what he said on July 1st, 1948. He said, he pointed out that the financial setup of the state should be based on Islamic economic system. That's what his vision was. But he said this, we must work
our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood. Equality of manhood and social justice, what Islam gave. We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. This was that gentleman's vision. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was not only a leader for Pakistan and the founder of Pakistan. He gave leadership to the globe. The vision, he was such a visionary, he's talking about bringing happiness and prosperity to mankind. He was such a big leader. We really were not worthy of him. Because what follows, you said that we will... یہاں ہم ایک کال لینا چاہیں گے، آپ کی اجازت ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ کے مہمانوں کو اسلام. اور میں قائد کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ان کی تعریف کروں، کیونکہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ ہمارے دلوں میں اسی طرح زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں اپنی قوم اغراض سے بالا تر ہو کر اپنی قوم کے لیے سوچا اور ہمیشہ اپنے قوم کے مشن کو ساتھ لے کر چلے. تو اسی لیے وہ آج قوم کے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ کے جو جذبات ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے. ہم اپنے جو معزز مہمان ہیں ان سے بھی ان کے جذبات جاننے کی کوشش کریں گے. مرزا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ حضرت مولا علی کا قول ہے کہ جو ہے کفر پہ جو ہے وہ حکمرانی جو ہے قائم ہو سکتی ہے، لیکن عدل و انصاف کے بغیر حکمرانی ممکن ہی نہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے تو اپنی ذمہ داری نبھا لی. انہوں نے تو اپنی جو ہے وہ جان بھی قربان کر دی اس وطن عزیز کے قیام کے لیے، وجود کے لیے. وہ اشعار ہے نا کہ لائے ہیں ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر میرے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں کو سنبھال کر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے جو اغراض و مقاصد تھے اس وطن عزیز کے قیام کے لیے، اس کے وجود کے لیے، اور کیا آج وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہوتے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کے یہ اصول، یہ ساری خوبیاں ان کے ساتھ ہی جیسے رخصت ہو گئی، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. قائد اعظم نے جب پاکستان کے حصول کو نسل العین بنایا تو انہوں نے کچھ اصول وضع کیے تھے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. یہ اصول پسندی انہوں نے یہاں انگریزوں سے سیکھی تھی، اس سے بہت متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے اس اصول پسندی کو اس طرح سے اپنایا کہ اس پاکستان کے حصول کے مقصد کی جد و جہد میں کہیں اس اصول پسندی کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کئی مثالیں ہیں جو بعد میں وقت ہو تو اس کی بھی مثالیں دے سکتے ہیں. انہوں نے دیانت کو نہیں چھوڑا، صاف گوئی کو نہیں چھوڑا، اظہار اور قربانی کے جذبے کو نہیں چھوڑا، تن من دھن قوم پہ قربان کرنے کے عزم کو نہیں چھوڑا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی جد و جہد کو کامیاب بناتی ہیں. اور قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا کام جو تھا ہم نے وہ کر دیا، پاکستان تمہارے لیے بنا دیا، اب اسے چلانا تمہارا کام ہے. تو یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے کام میں ناکام رہے ہیں. ان کی اصول پسندی جو سب سے بڑی خوبی تھی کردار کی، وہ آج کہیں نظر ہی نہیں آتی. ہمارے سیاستدان آج کچھ کہتے ہیں، کل کچھ کہتے ہیں، بک جاتے ہیں، وہ لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں. قائد اعظم نے جو اپنی جد و جہد کی بنیاد جن اصولوں پہ رکھی، تو ان کے متعلق تو بڑے بڑے ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا. اب قائد اعظم کو لالچ بھی دیے گئے تھے. لارڈ ویلنگٹن جو وائسرائے تھا
اس نے قائد اعظم سچی صاف بات کہہ کر لوگوں کو ذرا اپنا مخالف بنا لیا کرتے تھے، اور یہ ان کے کردار کی خوبی تھی کہ صاف گوئی کرتے تھے. تو اس نے انہیں رام کرنے کی خاطر پیشکش کی کہ اگر ہم آپ کو سر کا خطاب دے دیں. قائد اعظم سمجھ گئے کہ یہ مجھے پھانسنے کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے جو میرے مقصد کی تکمیل کی راہ میں حائل ہوگا. انہوں نے کہا جی میں سر محمد علی جناح کی جگہ صرف محمد علی جناح کہلانا ہی پسند کروں گا. پھر ان کی جو دیانت داری تھی، اب مثال کے طور پہ انہوں نے جب وہ مسلم لیگ کے وہ انتخابات ہو رہے تھے، اس کے جو منتظم تھے انہیں خاص بلا کے کہا کہ یہ سب کچھ بڑی دیانت داری سے ہوگا. ہمارا جو ایک کارکن کھڑا ہو رہا ہے امیدوار کوئی محمد اکبر نامی ہے، اس کی مدد کریں، آپ ہر طرح سے اس کو تعاون دیں، لیکن میں یہ نہیں برداشت کروں گا کہ کسی ووٹر کو 1 روپیہ بھی دیا جائے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ملے. اور ان کی جو دیانت داری ہے، ان کی جو خلوص ہے، وہ نہ ہمیں اوپر نظر آتا ہے نہ عوام میں نظر آتا ہے. عوام جو ہے انہوں نے پاکستان کو سر فہرست رکھا، نہ کہ ان دوسری چیزوں کو. یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کا پیغام نظر آتا ہے. جو جیسے آپ نے اصول پسندی کی بات کی، آج خود پسندی جو ہے وہ پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے ہمارے. قائد اعظم نے جب کرنل الہی بخش نے آخری دنوں میں وہ تشخیص کی کہ آپ کو ٹی وی ہے اور بڑی آگے بڑھ چکا ہے یہ مرض، تو انہوں نے اس کے جواب میں گھبرانے کی جگہ پہلی بات یہی کہی کہ یہ بات یہاں سے باہر نہ نکلے. وہ ان کے حق میں تو بہتر ہوتی، ہمدردیاں میسر ہوتی، لوگوں کی دعائیں ملتی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ پاکستان کے حصول کی راہ میں حائل ہو جائے یا مخالفین اس پہ کہیں گے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. بس قدرت نے جو مہلت دی تھی اس میں وہ کر گئے اتنا بڑا کام. اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس جو 100 لیڈر ہیں نا، ان کی جگہ ایک قائد اعظم ہمارے پاس ہوتے پاکستان نہ بنتا. یہ نہرو نے یہ کہا تھا. میں سریا ابراہیمی صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں کیا یہ فرقہ واریت کی، یہ تفریق کی یا گروپ بندی کی، لسانی، علاقائی، صوبائی، یہ کئی جگہ دکھائی دیتی تھی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ تو بیسیکلی نظریہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک قوم بنانے کے لیے وہ کسی فرقے پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ان کے ایک قوم نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ان کا ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک خدا ہے، پھر وہ کیوں جدا جدا ہوں گے؟ تو پاکستان بنانے کے لیے بھی یہی انہوں نے اصول جو تھا اس کو اپنایا. جب پاکستان ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات آپ نے کی تو ساروں نے کہا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اتنی صدیوں سے آپ نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، جب وہ فیملی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے، جس طرح سے بھائی گھر ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہو جاتے، بیچ میں کھڑکی دروازہ رکھ لیتے ہیں ملنے بولنے کے لیے. آپ کے ویژن میں یہ چیز تھی. تو آپ نے کہا کہ ہم الگ سے ایک قوم ہے، ہمارا اپنا تمدن ہے، اپنا یقین ہے، اپنا مذہب ہے، اپنی ثقافت ہے، ہماری ہر چیز آپ سے الگ ہے. ہمیں الگ وطن چاہیے، ہمیں ایک الگ قوم ہے اور قوموں کو بسنے کے لیے زمین چاہیے ہوتی ہے. تو ہم اپنا جو وطن ہے وہ الگ بنائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ دشمنی ہماری. یہ نظریاتی جو اختلاف تھا، اسی کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان ہے. اور نظریاتی جو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 ریاستیں، اگر میں غلط نہ ہوں تو اسرائیل اور پاکستان ہے جو نظریات کی بنیاد پر جنہوں نے وجود پکڑا اور قیام میں آئیں. مرزا صاحب یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 62-63 کا ایک قانون جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، پھر 73 کا آئین، پھر 14 نکات جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے، جو ہم نے بچپن سے پڑھے کتابوں کے اندر، وہ کہیں امپلیمنٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر یا کسی دنیا کی جگہ میں، یا کسی جگہ آپ دکھائی دیتے ہیں اس کی پیروی؟ He said this in February
You have to stand guard.